ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا پکا سچا مسلمان تھا۔ ایک دن اس نے وہ ایسی ایسی باتیں کرتا رہتا تھا، لوگوں سے سنتا رہتا تھا، علم میں اضافہ کرنے کے لیے۔ کوئی جاتا کوئی بات بتا دیتا، کوئی جاتا کوئی بات بتا دیتا۔ اس کا یہ روزینہ معمول تھا، اور دو چار آدمی اس نے بٹھائے ہوئے تھے جو حکومت کے جو معاملات ہیں، جو ملک کے معاملات ہیں، وہ چلا رہے تھے، مگر خود وہ علم حاصل کرنے کے چکروں میں تھا۔ یہ نہیں ہے کہ حکومت کے بارے میں وہ کوئی کہتا نہیں تھا، بولتا نہیں۔ اس نے ان آدمیوں کو بٹھایا ہوا تھا، اچھے سچے وہ بھی مسلمان تھے، جو قوم ملک کا وہ خیال رکھتے تھے۔ ایک دن صبح صبح وزیر آیا تو سلام دعا کی اور بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا، وزیر ہاتھ پیر عقل و دماغ اس کا ٹھیک ہو، جسا جسم ٹھیک ہو، مگر جانتا وہ ککھ نہ ہو، اس کو لے کر میرے دربار میں پیش کرو۔ وزیر بھاگا بھاگا دوڑا ادھر ادھر، بھائی بندہ بھی اچھا خاصا ہو، کھاتا پیتا ہو، مگر سمجھ اس کی کچھ نہ ہو۔ وزیر ایک آدمی پوچھا پاچھا اور وہ پکڑ کے لے گیا۔ جب وہ دربان میں پہنچا تو اس کو پانی چائے جو کچھ بھی تھا وہ اس کو دیا، اس کی خدمت واسطہ کی۔ اس نے کہا، جوان، شکل و صورت، عقل و دماغ اور کھانا پینا تیرا بالکل صحیح ہے، میں نے سنا ہے کہ تو سمجھتا کچھ نہیں۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت۔ پہلے وہ شخص مسکرایا اور اس نے جواب دیا، دنیا کے تمام معاملاتوں سے میں بے خبر ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، مگر یہ مجھے پتہ ہے، میں نے نیکی کرنی ہے، بدی سے پرہیز کرنا ہے، اور آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ میرا مالک خالق اللہ ہے، وہ بڑا زبردست ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اور سب سے بڑھ کر عذاب دینے والا ہے۔ میں اسی چکر میں میرا دماغ ختم ہو گیا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا یا میں دوزخ میں جاؤں گا۔ دنیا کے معاملات کا مجھے کچھ پتہ نہیں، کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ میں آگے کی سوچ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میرا ایمان سلامت رہے گا یا میں ایمان سے خارج ہو جاؤں گا۔ میں تو اسی کشمکش میں پڑا ہوں، مجھے لوگ اسی لیے بے عقل سمجھتے ہیں۔ آپ فیصلہ کریں کہ میں بے عقل ہوں یا عقل مند ہوں۔ تو بادشاہ رونا شروع کر دیا۔ جب رونا شروع کیا تو وزیر کو خطرہ پڑ گیا، میں نے تو اس کو بے عقل سمجھ کر لایا تھا، لوگوں کو کہنے پر یہ تو بہت ہی سمجھدار شخص ہے۔ تو بادشاہ جب رونے سے فارغ ہوا، اپنے آنسو پونجھے تو فرمایا، جس کو دنیا بے عقل سمجھتی ہے، اصل میں وہ بے عقل نہیں ہوتا، اصل میں وہ سمجھدار ہوتا ہے۔ جس کو دنیا سمجھدار سمجھتی ہے، اصل میں وہ بے عقل ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، جو بھی شخص دنیا کے تابع ہو جاتا ہے،
دنیا کی بات ماننا شروع کر دیتا ہے، دوستیوں میں پھنس جاتا ہے، کھانے پینے میں پھنس جاتا ہے، شادیوں میں پھنس جاتا ہے، تو نہ جانے یہ دنیا اس کے ساتھ کیا کیا تعلق رکھتی ہے، اور وہ دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ جب گہرا تعلق اس کا دنیا سے ہو جاتا ہے، انسان دنیا کا ہو جاتا ہے، تو اس کی مت ماری جاتی ہے۔ پھر وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں مروں گا نہیں، یہ دنیا مجھے مرنے نہیں دے گی، میں ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ اس دھوکے میں آ کر آخرت کو بھول جاتا ہے۔ جدھر اس نے رہنا نہیں ہے اس کی یہ طبیعہ شروع کر دیتا ہے، اور جدھر اس نے جانا ہے ادھر سے یہ مکڑا موڑ لیتا ہے۔ سب سے بےعقل انسان وہ ہے جو دنیا کی تیاری کرتا ہے، اور سب سے سمجھدار شخص وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ آخرت کی تیاری کرنے کا بہترین طریقہ اور نظریہ 5 وقت کی نماز ہے، نیکی ہے، بدی سے بچنا ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایمان کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ یہی حکم اللہ کا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔